سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسرا عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیسرا رمضان المبارک کے ہر لمحے، وہ چاہے رات کے لمحات ہوں یا دن کے ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر فرض نماز کے بعد اگر کوئی دعا کرے گا تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی ہیں۔ جب وہ کلمات جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ان کو ادا کر کے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا ایک دستک ہے، اور جب بندہ دستک دیتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ دعائیں مانگنے کے لمحات ہیں۔ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، رج کے مانگیں۔ آپ یہ بات پکی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو رد فرماتے، ساری کی ساری یہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا کی اہمیت اور پھر آداب کا لحاظ رکھ کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم ادعونی استجب لکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اہمیت دعا اور آداب دعا کیا ہے۔ دعا کا لغوی معنی ہے بلانا، پکارنا، مدد مانگنا، سوال کرنا۔ انسانی زندگی میں ایسے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی کثرت کے باوجود انسان اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھنے لگتا ہے، اور اسی مجبوری کی عالم میں اس کا دست طلب اپنے مالک کے سامنے دراز ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنی عاجزی اور مجبوری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مالک کی قدرت اور اختیار کا اظہار کرتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ اب اہمیت کیا ہے دعا کی؟ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام میں مستقل طور پر دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال صالحہ عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ قرآنی آیات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یا میرے حبیب کریم علیہ السلام، آپ فرما دیجیے کہ میرے بندو مجھ سے دعائیں کرو، میں قبول فرماتا ہوں۔ کہیں پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ بتلا دیجئے کہ آپ کا رب آپ کے انتہائی قریب ہے، وہ آپ کی پکار کو بھی سنتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعائیں مانگو خفیہ طور پر بھی اور گڑ گڑا کر۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے آداب کیا ہیں؟ ظاہری آداب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے، متوجہ ہو کر کامل یقین کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر اسماء حسنہ، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے مختصر مگر جامع انداز میں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے
اور پھر عامت المسلمین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ دعا کے ظاہری آداب ہیں۔ اب دعا کے باطنی آداب بھی ہیں، وہ کیا ہیں کہ دل میں جو ہے وہ حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور پھر رزق حلال ہو، تو پھر بندہ ان کا لحاظ رکھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ مجھے کب ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت اس کو کچھ دیر کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے کہ میرے بندے کو جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت میں اس کو قبول فرما لوں گا، یعنی مؤخر کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اجر قیامت والے دن نیکیوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں کہ مسلمان کا دعا کے ساتھ تعلق کتنا پکا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تو جتنے بھی فوت شدہ مسلمان ہیں آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی کرنی ہے، جو اس دنیا میں آئیں گے رہیں گے پھر دنیا سے جائیں گے، ابھی آئے نہیں۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو آئیں گے ان کے لیے بھی آپ نے دعائے مغفرت جو ہے وہ کر کے جانا۔ کتنا مضبوط تعلق ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ دعائیں جو ہے وہ کون سے اوقات ہیں جن میں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اوقات یاد کر لیں۔ ایک تو سحری کے وقت، یہ جو ہم سحری کرتے ہیں اس دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ کم از کم میں آپ سبھی کو کہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کے دنوں میں آپ 2 نفل یا ہیں، ٹوٹل 2 نفل تہجد کے، آپ سحری سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے 2 نفل یا کم از کم، یہ موقع جو ہے نا اتنا غنیمت ہے، اس کو بھی ہم میں سے کتنے ہیں جو ضائع کر رہے ہیں؟ تو ضرور تہجد رمضان المبارک میں تو کم از کم آپ پڑھیں۔ تو سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا رمضان المبارک کے ہر لمحے، وہ چاہے رات کے لمحات ہوں یا دن کے ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر فرض نماز کے بعد اگر کوئی دعا کرے گا تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی ہیں۔ جب وہ کلمات جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ان کو ادا کر کے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا ایک دستک ہے، اور جب بندہ دستک دیتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ دعائیں مانگنے کے لمحات ہیں۔ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، رج کے مانگیں۔ آپ یہ بات پکی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو رد فرماتے، ساری کی ساری یہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا کی اہمیت اور پھر آداب کا لحاظ رکھ کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔